کسی کا یہ خیال ہو کہ یہود و نصارہ اور دین دشمن قوت مسلمانوں کی نظریات کی بگاڑ کے حوالے سے غافل ہے، غافل نہیں ہے، وہ چوکس ہے، چوکنے ہے، وہ درپے مسلمان کی عقائد کی بگاڑ کے لیے وہ ہما وقت کشاں ہیں، وہ اس بات کا احساس رکھتے ہیں۔ ان کی اجتماعات، ان کی ڈیبیٹس، ان کی تذکرے، مذاکرے، مجالس، محافل، یہ اجلاسات اس بات پر ہوتی ہے کہ ہم مسلمانوں کی عقائد کو کس طریقے سے برباد کر لے، اس میں بگاڑ لائے، کس ٹیکنیکل طریقے سے وہ تدابیر سوچتے ہیں، وہ مکر و فریب سے کام لیتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ سوچ ہو، یہ فکر ہو یا مسلمانوں کو کہ وہ ہمارے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے غافل ہے یا مسلمانوں کی حلق میں وہ اپنی کفریت اور اپنی الحاد اور اپنی دین دشمنی پھیلانا نہیں چاہتے، یا عملی طور پر اس میدان میں وہ لگے نہیں ہے، یہ ہماری حماقت ہوگی، یہ ہمارا وہ خیال ہوگا، اور یہ ہماری سوچ تو ہو سکتے ہے لیکن حقیقت نہیں ہے۔ وہ اس بات کے لیے بہت احساس رکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی حلقوں میں اسلام کی حوالے سے بگاڑ کیسے رہے۔ لہٰذا دوستو، ہمیں اس حوالے سے سوچنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا کہ مشرکین، کفار، یہود و نصارہ کی یہ حرب ہم کس طرح فیل کر لیں، ان کو کس طرح شکست سے دوچار کر دیں۔ اس لیے علماء کی مجالس میں بیٹھنا ہمیں پڑے گا، مدارس والوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اور دینی اسکالرز کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، دینی حلقوں میں بیٹھنا پڑے گا، تبلیغی مراکز اور تبلیغ والوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا کہ ان گمراہیوں سے ہم کس طرح بچ جائے، ان کفار اور مشرکین کی ہتھ کنڈوں سے ہم کس طرح بچ جائے، اپنی ایمانیات کو، اپنے عقائد کو، اپنی اخلاقیات کو، اپنی تہذیب، اپنی تمدن کو کس طرح بچائے۔ اس کی بچاؤ کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم دینی حلقے اپنائے، دینی حلقوں کو اپنائے، دینی حلقوں میں بیٹھ کے اختیار کر لے، ان کا دینی حلقوں کا نشست اور برخاست اختیار کر لے۔ اور وہ کی بات ہے کہ جو لوگ دینی مذہبی حلقوں، لوگوں، ذمہ داروں کے ساتھ اس حوالے سے ریلیٹڈ رہتے، متعلق رہتے، تعلق واسطہ رکھتے ہیں، وہ پھر انشاءاللہ اللہ جل شانہ کی فضل و کرم سے ان منحوسات سے پھر بچ سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی اور آپ سب کو دینی حلقوں میں دینی مذہبی پیشواؤں اور صحیح عقائد رکھنے والے رہبر رہنماؤں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔